جب اسٹریس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اوپر, ہمیں کانسرٹس کرنے ہیں, پرفارمنسز کرنے ہیں, دین یو آر آل فروزن اپ, یو آر نروس. اینڈ آئی ہیو always been against taking medication for stress, and you know کہ آپ کو پتہ لگے کہ جی آپ دوائیاں پھانک رہے ہیں کہ آپ کو نیند آئے. جب ٹینا سانی نے ذہنی دباؤ محسوس کرنا شروع کیا تو انہوں نے دوائیوں کے بجائے اس سے نمٹنے کے لیے میڈیٹیشن اور یوگا ایکسرسائزز کو اپنایا. جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک مطالعے کے مطابق ڈپریشن سے بچنے کے لیے دن میں کم سے کم 15 منٹ دل کی رفتار بڑھا دینے والی ہائی انٹینسٹی ورزش جیسے دوڑنا یا ایروبکس وغیرہ مددگار ہیں. اور اگر آپ سخت قسم کی ورزش نہیں کر سکتے تو پھر 1 گھنٹہ واک, ہلکی ورزش یا گھریلو کام کاج آپ کو ڈپریشن سے بچاؤ میں مدد دیں گے. برین ہے, اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ, ہمارے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ سب ایموشنز ہمارے برین کے تھرو ہوتی ہیں. تو اینی امبیلنس اس میں جب ہو جاتا ہے تو اس کی سمٹمز آتی ہیں. تو ڈپریشن میں ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں سچ ایز سیروٹونین, نورپینیفرین, ان کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو سمٹمز آنے لگتی ہیں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی, نیند نہیں آنا, ہر وقت سیڈ محسوس کرنا, افسردگی محسوس کرنا, کوئی چیز خوشی نہیں دیتی کہتے ہیں نا, اور تھکن ہر وقت چاہے کتنا بھی سو لیں. پریونٹیو میڈیسن جریدے میں شائع ہونے والے ایک اور مطالعے نے ثابت کیا ہے کہ دوڑنا, پیدل چلنا, سائیکلنگ جیسی سرگرمیوں کے ساتھ جن لوگوں نے پٹھوں کو مضبوط بنانے والی ورزشیں مثلا ویٹ لفٹنگ یا ایروبکس جیسی ایکسرسائزز کو بھی معمول میں شامل کیا تو وہ ڈپریشن سے بہت زیادہ محفوظ رہے. ہم جانتے ہیں کہ سخت ورزش, شدید نوعیت کی ایروبک ایکسرسائزز سے جسم میں درد سے نجات دلانے والے اینڈورفنز نام کے مادے پیدا ہوتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ اس میں موڈ پر اثر انداز ہونے والے دوسرے کیمیکلز بھی خارج ہوتے ہیں جیسے موڈ کو کنٹرول کرنے والا سیروٹونین اور طبیعت میں خوشگواری لانے والا ڈوپامین. ہمارے خیال میں یہ سب خصوصاً جسمانی ورزش اور سرگرمیوں کے امتزاج کا نتیجہ ہیں, تو اس کے بایولوجیکل ثبوت موجود ہیں. ماہرین کہتے ہیں اگر آپ کو ورزش کرنے اور دوڑنے سے رغبت نہیں تو آپ بدلتے ہوئے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر صحن یا باغیچے میں کام کریں تاکہ چست ہونے سے آپ کے دماغ میں ان اچھے کیمیکلز کو فروغ ملے. کچھ ہوا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی شخص جو ہے بہت ہی افسردہ ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, سو نہیں رہا, گھبرایا پھر رہا ہے اور یا غصے میں پھر رہا ہے. تو اگر یہ کنٹینیوس رہتی ہے, کسی جن آپ انکریج کرنے سے, چلیں آپ گھومنے چلتے ہیں یا مووی دیکھنے سے کسی سے بھی طبیعت نہیں صحیح ہو رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 ہفتے گزر گئے, مسلسل ورس ہوتا جا رہا ہے, تو پھر اس کو ضرور ہیلپ کریں رائٹ اوے, کیونکہ اس کے معنی ہے کہ یہ اب باتوں سے نہیں سالو ہو رہا. اٹ ہیز ٹو بی سین بائی سمبڈی.